رسول نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اب تجارت کے تعلق سے علماء جتنی چیزیں جانتے ہیں عام لوگ نہیں جانتے، لیکن ہماری اپنی قوم کی خرابی یہ ہے کہ ان علماء کو تجارت کرنے نہیں دے رہے۔ جو آزاد ہیں، جو کسی جگہ ڈیوٹی نہیں کر رہے، جیسے امامت نہیں کر رہے یا کسی اور جگہ خدمت نہیں کر رہے، وہ تو آزاد ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن جو امامت کر رہا ہے یا کسی کے ماتحتی میں کام کر رہا ہے تو وہ سوچتے کہ اتنا ہی کرنا ہمارے امام صاحب، اس سے زیادہ اگر کوئی امام اگر کوئی تجارت کرنا چاہے تو پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے متولیوں کے، صدر حضرات کے، ذمہ دار حضرات کے، یعنی انہوں نے 5,000 میں 7,000 میں امام کو خرید لیا۔ اور اگر امام کے بچے بیمار ہیں، امام کی بیوی بیمار ہے، اس کے گھر میں فاقہ ہے، یا بچوں نے کہا کہ ابو ہم کو یہ چیز دلاؤ، امام کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ بچوں کو وہ دلا سکتا ہے، تو کوئی مقتدی، کوئی ذمہ دار، کوئی صدر، کوئی متولی آئے گا نہیں امام کے پاس کہ امام صاحب آپ کی 7,000 تنخواہ ہے، آپ بزنس نہیں کر رہے ہیں، میرے طرف سے 500 کسی کے دماغ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس کو نہ ادھر کا رہنے دیتے نہ ادھر کا، دنیا بھی اس کو ایسی گزارنا ہے جیسے وہ قید خانے میں، اور پھر دین میں بھی ہم لوگ اس کو ساتھ نہیں دیتے۔ تو اس معنی کر کے علماء اگر تجارت میں آئیں گے، ائمہ اگر تجارت میں آئیں گے، اور مولانا لوگ اگر تجارت کریں گے تو ہم لوگوں کو سیکھنے ملے گا کہ تجارت کیسے کرنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسی تجارت کی ہے۔ اب جھوٹوں کا بازار تجارت کر رہا ہے، پورے جھوٹے تجارت کر رہے ہیں، اور سچوں کو کہہ رہے ہیں کہ ارے دنیا تمہارے واسطے بری ہے، دیکھو مولانا دنیا میں لگے ہوئے، وہ دیکھو مولانا اس میں یہ کام کر رہے، وہ کام کر رہے، بس ختم۔ مولانا یعنی فرشتہ ہو گیا، وہ انسان ہے نہیں، بیوی بچے اس کے پیچھے ہے نہیں، اور اس کے پیچھے ذمہ داریاں ہی نہیں ہے کچھ، وہ کھانا نہیں پتھر کھا رہا ہے، پتھر، ایسا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ساتھیوں میں ماشاءاللہ ہے، ہم کو آزادی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ میں نے دیکھا ہو اماموں کو ایسا دبا کر رکھ رہے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے۔ 10,000 دیتے ہیں، نہ اس کو بیچارے کو دوسرا کچھ کام کرنے دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی جگہ وہ ٹیوشن پڑھائے گا، کسی جگہ اگر ڈیوٹی کرے گا دوسرے خالی وقت میں، تب بھی پیٹ دکھے گا، ارے یار ہمارے امام صاحب تو آ جا رہے ہیں، ہمارے امام صاحب تو یہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے۔ یعنی جو لوگ آپ کی رہبری کرنے والے ہر چیز میں، انہی لوگوں کو آپ دبا رہے ہیں، انہی لوگوں کو تجارت نہیں کرنے دے رہے، پھر رہبری ہوگی